ایران خبردار رہے، صدر ٹرمپ نے تمام آپشنز میز پر رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی مندوب مائک والز نے خبردار کر دیا، کہا صدر ٹرمپ باتوں نہیں ایکشن والے شخص ہیں، ایران میں قتل عام رکنا چاہیے، ایران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ پاکستانی مندوب آصف افتخار نے کہا بیرونی مداخلت اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے، تمام تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں۔ روسی مندوب کی بھی امریکی پالیسی پر تنقید، کہا امریکہ ایران سے متعلق خوف و ہراس پھیلا رہا ہے، بیرونی قوتوں کا مقصد اسلامی جمہوریہ ایران کو ختم کرنا ہے، ایرانی شہریوں کی جان اور ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ چینی سفیر نے کہا جنگل کا قانون نہیں چلنا چاہیے، فرانس لیٹویا کا ایران سے تمام گرفتار مظاہرین کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی مندوب نے ٹرمپ انتظامیہ کو امریکی رجیم کہہ دیا، کہا ایرانی سول سوسائٹی نمائندوں کے نام پر امریکی اور اسرائیلی ایجنڈا پیش کیا گیا۔ امریکی مندوب نے جھوٹ اور غلط بیانی کا سہارا لیا۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے متعلق تمام آپشن بدستور کھلے رکھے ہیں، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ، کہا صدر ٹرمپ ایران کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے مظاہرین کی ہلاکتیں جاری رکھنے پر ایران کو سنگین نتائج سے خبردار کیا، دعویٰ کیا ایران میں 800 افراد کی سزائے موت روکی گئی ہے، اقتصادی دباؤ بڑھانے کا عمل بھی جاری۔ امریکہ نے ایران کی 12 کمپنیز اور 11 ایرانی نژاد پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ آخری لمحوں میں تبدیل کیا، یہ تبدیلی خلیجی ممالک کی سفارتی کوششوں کے باعث عمل میں آئی۔ برطانوی روزنامے دی ٹیلی گراف کے مطابق سعودی عرب، قطر اور عمان نے واشنگٹن سے ہنگامی مذاکرات کیے اور ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا کہ تہران کو اپنے اچھے عمل کا مظاہرہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ فی الحال ایران میں قیادت کی تبدیلی کا مرحلہ نہیں آیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، امن قائم ہے، صورتحال قابو میں ہے۔ یہ بھی کہا کہ ایرانی مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ممالک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ امریکہ جون جیسی غلطی نہ دہرائے، عزم کو بمباری سے نہیں توڑا جا سکتا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان سہ فریقی دفاعی معاہدے کا مسودہ تیار، غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق یہ نیا معاہدہ پاک سعودی معاہدے سے الگ ہوگا۔ دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے سوابی تک بند، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے چکری تک، M3 فیض پور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیاں سے شیرشاہ، M5 شیرشاہ سے ظاہر پیر تک، M11 لاہور سے سمڑیال تک اور M14 کھڑپہ سے عیسیٰ خیل تک بند۔ دھند کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر، ملکی اور غیر ملکی پروازیں تاخیر کا شکار، لاہور سے ابوظہبی کے لیے پرواز کا صبح 10 بجے کے بعد روانگی کا امکان، لاہور سے جدہ جانے والی غیر ملکی پرواز کی روانگی میں بھی تاخیر۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن آج ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی میں چیف ملک عامر ڈوگر نے کہا محمود خان اچکزئی کا نوٹیفیکیشن نیک شگون ہے، مگر قائمہ کمیٹیز میں واپسی سمیت آگے کے مراحل طے کرنے کے لیے بانی تحریک انصاف سے ملاقات ضروری ہے۔ رانا ثنا نے کہا اگر 8 فروری کے بعد احتجاج کی ایک اور کال نہ آئی تو بانی تحریک انصاف سے ملاقات والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں آسان خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ نادرا، پولیس، CDA، ڈپٹی کمشنر آفس، FBR اور سوئی ندرن سمیت 60 سے زائد عوامی خدمات ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوں گی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا پاکستان آسان خدمت مرکز سے عوام کو بے پناہ آسانیاں میسر آئیں گی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، پیٹرولیم ڈویژن نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ صوبے میں بہتری کے لیے سندھ حکومت کی کوششیں عالمی سطح پر تسلیم کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا سندھ میں کینسر اور دل کے امراض کا مفت علاج کیا جا رہا ہے،
ایک سال میں NICVD سے 29 لاکھ مریض علاج کرا چکے۔ سندھ حکومت کی کارکردگی اور آئندہ کی حکمت عملی پر بریفنگ دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی PTI کو اقتدار میں لانے والے چاہیں گے یہ دوبارہ اقتدار میں آئیں۔ پاکستان کو گالیاں نکالنے والوں کو پناہ دینے والوں کی خواہشات ہیں کہ یہ اقتدار میں آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مملکت خداداد ان کے تابع ہو جائے۔ یاد رکھیں 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ انہی مقاصد کے حصول کی کوشش تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے ہمراہ کوئٹہ میں فتنہ ہندوستان کے حملے میں شہید میجر انور کاکڑ کی قیام گاہ آمد۔ اہل خانہ سے ملاقات میں تعزیت کا اظہار کیا، فاتحہ خوانی کی۔ شہید میجر کی والدہ نے کہا ان کا بیٹا شیر تھا، وطن پر قربان ہو گیا، بیٹے کی شہادت پر فخر ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 13 بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق بنو میں کارروائی کر کے 8 اور کرم میں 5 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ نواز شریف، خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور ایئرپورٹ پر اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا۔ نواز شریف، خواجہ آصف اور مریم نواز نے اسٹیٹ لاؤنج کا دورہ کیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے DG کی ایئرپورٹ اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر بریفنگ۔ بتایا راوی لاؤنج، داخلی لابی، مین ہال اور دیگر حصوں کی تعمیر نو کی گئی۔ کراچی کے علاقے کرنگی ضیاء کالونی میں گھر کے ٹینک میں صفائی کے دوران 3 افراد کی حالت غیر، ایک متاثرہ شخص جاں بحق، 2 زیر علاج۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں ٹریلر کی ٹکر سے ایک اور حادثہ، ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 سال کا بچہ جاں بحق، خاتون زخمی۔ پولیس کے مطابق ٹریلر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ غزہ میں 70,000 فلسطینیوں کے قتل میں ملوث اسرائیل سے کئی ممالک نے فوجی اور سائبر سیکیورٹی معاہدے کر لیے۔ معاہدے اربوں ڈالر مالیت کے ہیں۔ گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ نے اسرائیلی سائبر سیکیورٹی کمپنی وز کے ساتھ $32 ارب کی ڈیل کر لی۔ $25 ارب کی ڈیل امریکی سیکیورٹی فرم پالو آلٹو نے اسرائیلی فرم سائبر آرک کے ساتھ کی۔ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں میں جرمنی بھی شامل۔ جرمنی نے غزہ میں استعمال ہوئے ایرو 3 اسرائیلی میزائل کا $3 ارب کا سودا بڑھا کر $6 ارب کر دیا۔ ان معاہدوں میں ٹیکنالوجی اور فوجی نوعیت کے علاوہ مصر کو گیس کی فراہمی کا ایک اور معاہدہ بھی شامل ہے۔ جرمنی، فرانس، ناروے، سویڈن سمیت دیگر نیٹو رکن ممالک کے فوجی گرین لینڈ پہنچنا شروع۔ گرین لینڈ سے متعلق امریکہ، ڈنمارک اور گرین لینڈ حکام کی ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی، جس کے بعد ڈنمارک نے اضافی فوج گرین لینڈ بھیج دی۔ اور ICC انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم اپنا پہلا میچ آج انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ آج ہونے والے میچز میں بھارت نے امریکہ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔